یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ ہوٹل کے وسیع اور عریض سرسبز لان میں وہ ذوالفقار جنجوعہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جارجٹ کے ہلکے پیازی رنگ کے لباس میں اس کی اپنی رنگت سنہری ہو رہی تھی۔ لمبے بال اس نے اچھی طرح سنوار کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، کانوں میں ہیرے کے آویزے دمک رہے تھے۔ اس نے ہلکا مگر بہترین تاثر دینے والا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آپ یقیناً متاثر کرنے کا فن جانتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ آپ جیسی خواتین کے قصے تو تواریخ میں ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، وہ مبہم انداز میں مسکرائی، حالانکہ وہ اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی۔ تاریخ میں ایسی حسین عورتوں کے تذکرے ہیں جو حکومتوں کے تختے الٹ دیتی تھیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک وجیہہ شخص تھا، اس کے انداز بڑے شائستہ تھے۔ یہ زینب کی اس سے تیسری ملاقات تھی اور وہ اس کا مدعا بھی سمجھ چکا تھا، لیکن اب تک اس نے کوئی ناشائستہ بات یا نازیبا حرکت نہیں کی تھی۔ زینب اس کی بات پر دلکشی سے مسکرا کر رہ گئی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا کام ہو جائے گا؟ وہ بڑے ناز سے پوچھنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا ذوالفقار جنجوعہ پوری طرح سے اس کا اسیر ہو چکا تھا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کام ہو جائے گا حسین خاتون، لیکن ہمارا بھی تو کچھ بھلا ہونا چاہیے۔ آپ کو خبر ہے یہ کروڑوں کا معاملہ ہے۔ سگریٹ سلگا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ محض ایک رات آپ کی نرم زلفوں تلے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ زینب کا سانس لمحہ بھر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسی کسی بھی ڈیل کے دوران یہ لمحہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بات جاننا اور بات تھی، یہ مطالبہ سننا اور اس کا جواب دینا اور بات وہ سن کر بیٹھی رہ گئی۔ کہیے کیا خیال ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے پسینہ آنے لگا۔ میں ایک عزت دار شادی شدہ عورت ہوں۔ ذوالفقار کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ زینب کٹ کر رہ گئی۔ آپ یوں ہی عزت دار اور شادی شدہ رہیں گی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کل صبح میں بڑی عزت سے بصد احترام آپ کو آپ کے شوہر کو ہینڈ اوور کر دوں گا، اور آپ اتنا پریشان نظر آ رہی ہیں جیسے یہ کوئی بہت انوکھی بات ہے۔ جو مطالبہ آپ کر رہی ہیں یہ تو اس کا بہت سا معمولی سا افزانہ ہے، اور عزیز من اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، آپ کو تو کافی تجربہ ہوگا۔ وہ دوسرے سگریٹ سلگانے لگا۔ زینب کو اندازہ ہوا وہ جس قدر شائستہ باہر سے نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی بدصورت تھا۔ بے حد عیاری سے وہ اسے ایک ایسے دوراہی پر لے آیا تھا جس کے ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ اسے انکار کرنے کا رزق وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میر سکندر علی کے ساتھ اس کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے وہ اب ہر صورت یہ کام کرنے کی پابند تھی۔ اس کی رہائی کا پروانہ اس شخص کے ہاتھ میں تھا جس کے مطالبے نے اس کے سر پر آسمان لا گرایا تھا۔ کیا سوچنے لگی آپ؟ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے تو آپ کے حکم پر اسی لمحے سر تسلیم خم کر لیا تھا، اور آپ ہماری ذرا سی خوشی کے لیے اتنا سوچ رہی ہیں؟ زینب کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس کا وجود بگولوں کی زد میں تھا، آگ کا ایک سمندر تھا جس کے دوسری جانب اس کی آزادی تھی۔ اور اگر میں اسے انکار کر دیتی ہوں تو سکندر علی کبھی مجھے آزاد نہیں کرے گا، اور پھر کبھی بھی نہیں، کبھی نہ کہیں مجھے ایسے مطالبے پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اگر زہر کا پیالہ پینا ہی ہے تو کل کا انتظار کیوں کروں؟ آج کیوں نہ جان سے گزر جاؤں؟ اس کے اندر شور مچاتا جوار بھاٹا بیٹھنے لگا۔ کچھ کہیے عزیز من، وہ سراپا سوال بنا بیٹھا تھا۔ مجھے منظور ہے، اس نے تھوک نکلا تھا۔ شہر کے بہترین ہوٹل کے 3rd فلور پر اس کا انٹرویو تھا۔ اس کے اپنے خیال کے مطابق اس کا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے تمام اراکین کے سوالات کے جوابات اس نے بڑے تسلی بخش، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں دیے تھے۔ اس نے باہر آ کر سگریٹ سلگایا اور ہال کی جانب چل دیا۔ وہ کچھ دیر اطمینان سے بیٹھ کر ایک کپ اچھی سی چائے پینا چاہتا تھا، پھر اسے اپنے میزبانوں کی طرف جانا تھا۔ حالانکہ اب اس کا اس دنیا میں کسی سے ملنے کو جینا چاہتا تھا، لیکن آپا کی محبت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو چلا تھا۔ شدید محبت کے ہاتھوں ہار جانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ چائے کا آرڈر دے کر وہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ یہ غلطی وہ اکثر کرتا تھا۔ چشم تصور میں یک لخت کچھ چراغ جھل ملائے اور ان چراغوں کی لوؤں کی اوٹ سے اس کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس سے ہر ناطہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن تصور کا ناطہ شاید کبھی کسی سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ ہر دوسرے پل اس کے تصور کی دنیا میں وارد ہو جایا کرتی تھی۔ ایک زخم تھا جو دکھنے لگا تھا، ایک درد تھا جو اٹھنے لگتا تھا۔ اس کی یاد میں کوئی خوشی نہ تھی، غم ہی غم تھا۔ ویٹر نے چائے کی تشتری اس کے سامنے لا کر رکھی تو برتنوں کی کھنک نے اسے چونکا دیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسٹیج پر بجتے آرکسٹرا کی نرم دھیمی دھن اس کی اذیت میں اضافہ کرنے لگی۔ ایسی دھنیں کیوں بنائی جاتی ہیں، کیوں بجائی جاتی ہیں جو دل کے درد کو مہمیز کر دیں، زخموں کے کھرنٹ کھرچنے لگیں، کچھ ایسا یاد دلانے لگیں جو انسان بھولنا چاہتا ہو۔ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب اس نے ہال کا دروازہ کھلتے اور ایک جوڑے کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ تصور کا فریب، نظر کا دھوکہ، اس نے ہمیشہ کی طرح سوچا تھا۔
ایسے فریبوں کو وہ اکثر شکار ہو جایا کرتا تھا. ایسے دھوکے اسے ہوتے رہتے تھے، لیکن شاید اس پر یہ فریب نہ تھا، شاید اس پر حقیقت اپنی پوری تلخیوں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی. ہاں، اس مرتبہ وہ اس کے سامنے تھی. وہ زینب تھی، زینب سکندر علی. لیکن جو مرد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے وجود کو خود سے لگائے، اس کے ہمراہ تھا، وہ میر سکندر علی نہیں تھا. لبوں پر مسکان سجائے وہ وجیحہ شخص اسے یوں خود سے لگائے کھڑا تھا جیسے وہ اس کی ملکیت تھی. ہلکا گلابی لباس پہنے زینب کسی گڑیا کی مانند خوبصورت مگر خطرناک حد تک بے جان نظر آ رہی تھی. اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا. وہ پیروں کو اس طرح گھسیٹ کر چل رہی تھی جیسے اس میں انہیں اٹھانے کی سکت نہ ہو. وہ دونوں اس کے سامنے دائیں جانب والی میز پر آ بیٹھے تھے. کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ ذوالفقار جنجوعہ نے مسکراتی آنکھوں کے سامنے اس سے سوال کیا. تھوڑا سا زہر. اس کے ذہن میں اس سوال کے جواب میں پہلی سوچ ابھری تھی. مجھے بس چٹکی بھر زہر چاہیے، جو اتنا سریع الاثر ہو، جو لمحہ بھر میں میری سوچوں کی ہر پرواز کو منقطع کر دے، میرے دل کی دھڑکن کو جامد کر دے، پل بھر میں میری روح کو اس گندے لباس سے چھٹکارا دلا دے کہ میں جینا نہیں چاہتی. یہ دنیا مجھے تیزاب سے بھرا ہوا برتن لگ رہی ہے. میرا وجود گل سڑ رہا ہے. بڑی خاموشی سے ایک آنسو اس کی پلک پر آ ٹھہرا. ارے، وہ ہنسا تھا. رات اتنی بری تو نہ گزری تھی. رہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں. میں نے تو آپ کا بڑا خیال رکھا ہے، جتنا کسی کانچ کی گڑیا کا رکھا جاتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی. لیکن کانچ پھر بھی ٹوٹ گیا ہے اور سارے ٹکڑے میری روح میں پیوست ہو گئے ہیں، کبھی نہ نکلنے کے لیے. اوہو، وہ مسکرانے لگا. الفاظ کی بازی گری سے بھی واقف ہیں آپ. آپ واقعی شاندار خاتون ہیں زینب. ہم تو آپ کے معترف ہو گئے، بلکہ اسیر کہیے. دل چاہتا ہے آپ کی ہر رات اپنے نام لکھوائی جائے. کیا خیال ہے؟ میر سکندر علی سے کوئی ڈیل کی جائے؟ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ کھیلنے لگی. ٹھیک ہی تو کیا ہے. ایسے الفاظ ہی میرا مقدر بننے چاہیے جو مجھے احساس دلائیں کہ میں کیا ہوں. کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آپ کی افسردگی میرے بے حد خوشگوار موڈ پر اثر انداز ہو رہی ہے. پلیز اسمائل. یہ تھوڑا سا وقت مجھے اور انجوائے کرنے دیں. نہ جانے پھر میر صاحب کو ہم سے کیا کام پڑتا ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا. اسی لمحے بائی جانب بیٹھا ہوا شخص اٹھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا. راستے میں ان کی میز تھی. وہ لمحہ بھر کو رکا تھا. زینب کی آنسوں سے لبریز نظریں اٹھیں اور اس کی نظروں سے الجھیں. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. سانسیں تھم گئیں، نگاہیں جم گئیں. پھر احسن اگلے ہی لمحے آگے بڑھ گیا. اس کے جسم میں جان نہ تھی جو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگتی. اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، ورنہ وہ اسے پکارتی، بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی. وہ اسے کیسے پکارتی، کیسے روکتی، اس کے پہلو میں ایک غیر مرد موجود تھا. اس کے چہرے پر گزری ہوئی رات کا لمحہ لمحہ بکھرا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں اپنی جاں بلب ناموس کا نوحہ رقم تھا. وہ اسے کیسے روکتی؟ سامنا ہوا بھی تو کب، کیسے؟ موڑ پر آ کر. وہ اس کے اندر آندھیاں اٹھ رہی تھی، مگر باہر سے اس کا وجود ساکت تھا. پھر یکایک اس کے لبوں سے کچھ بے معنی آوازیں برآمد ہوئیں اور وہ ایک جانب لڑک گئی. اس کے سامنے بیٹھے ذوالفقار جنجوعہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ مدد کے لیے ویٹر کو پکارنے لگا. اپنی وسیع و عریض عالی شان خوابگاہ میں وہ اپنے آرام دہ بستر پر نیم دراز تھی. ابھی ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے باہر نکلا تھا. گزشتہ ہفتہ بھر سے اس کی خدمت پر مامور نرس کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی. اس کی کنڈیشن اب اطمینان بخش تھی. آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سگار پیتے ہوئے سکندر علی کی آنکھوں میں گہری سوچ کی چھاپ تھی. کبھی کبھار وہ ایک نگاہ زینب کے ستے ہوئے چہرے پر ڈال لیا کرتا تھا. وہ تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ہوئی تھی. ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ایک معمولی نوعیت کا اٹیک تھا. وہ چند لمحوں کے بعد بولا. اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہاں، آئندہ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. دوائیاں ٹائم پر لینا اور کسی بھی بات کی ٹینشن نہ لینا بے حد ضروری ہے. میرا خیال ہے اس الو کے پٹھے نے تمہیں ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا تھا. تم بے حد نازک بھی تو ہو. اس نے آنکھیں کھول دی تھی، لیکن کچھ بھی کہے بغیر وہ محض اس کا چہرہ دیکھتی رہی. میرا خیال ہے میں نے تمہیں غلط طریقے سے استعمال کیا ہے. اس نے اپنے چہرے پر ندامت کا تاثر ڈالنے کی کوشش کی. آئی ایم سوری زینب، میں آئندہ کے لیے محتاط ہو چکا ہوں. اب میں تمہیں ہمیشہ خود تک محدود رکھوں گا. ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا. آپ شاید وہ معاہدہ بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں سکندر صاحب، لیکن ایک ہارٹ اٹیک سے میری یادداشت اتنی متاثر نہیں ہوئی. میرے لیے وہ رات نہیں تھی، ایک آگ کا کنواں تھی جس میں چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے 100 بار سوچا. لیکن بدقسمتی سے میرے پاس اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں نے خود کو اس معاہدے کا پابند جانا تھا. میں اس کنویں سے اپنی رہائی کا پروانہ لے کر ایک جلے ہوئے سڑے ہوئے وجود کے ساتھ باہر نکلی ہوں. میں آپ کے لفظوں کے جال میں پھنس کر یہ بھول نہیں سکتی کہ آپ اصولی طور پر مجھے رہا کرنے کے پابند ہیں. ہاں ٹھیک ہے. قدرے گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. میں اپنی زبان سے پھر نہیں رہا ہوں. ویسے میں دلی طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا. تم اگر چاہو تو. میں محض آزادی چاہتی ہوں، ہر قیمت پر. اس کا لہجہ حتمی تھا، بلکہ قیمت بھی ادا کر چکی ہوں.
میر سکندر علی آنکھوں میں گہری سوچ لیے اسے دیکھتا رہا۔ احسن احسن بیٹا، فرخندہ آپا خوشگوار انداز میں مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو قریب رکھی ہوئی ایش ٹرے میں گل کیا اور انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کے نم گوشے صاف کرنے لگا۔ یہ لو، لیٹر آیا ہے اسلام آباد سے، ذرا جلدی سے کھولو اور خوشخبری سناؤ۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ لیٹر اس کمپنی کی جانب سے تھا جس میں نوکری مل جانے کی اسے قوی امید تھی۔ اس نے لفافہ چاک کیا۔ فرخندہ آپا بڑی بےتابی سے قریب آ بیٹھی تھیں۔ سفید کاغذ پر چند سطریں رقم تھیں۔ اس کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکان آ گئی۔ نوکری مل گئی ہے آپا؟ او میرے خدا، تیرا شکر ہے۔ فرخندہ آپا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ خدا میرے بچے کو قدم قدم نئی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ پھر انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں نہ کہتی تھی تم سے، جتنی تکلیفیں مقدر میں ہوتی ہیں وہ اپنے آگے آتی خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہیں۔ تم کہتے تھے نا یہ بڑی اچھی نوکری ہے۔ ہاں آپا اچھی ہے، عزت والی جگہ ہے، تنخواہ بہت پرکشش ہے، دیگر مراعات بھی ہیں۔ نوکری تو بہت اچھی ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ تو مسکراؤ نا میرے بچے، خوشی کا کچھ اظہار کرو، ہر وقت اداسی کی اسی سیاہ چادر میں لپٹے رہتے ہو۔ احسن خدا کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان ہر وقت کسی حادثے کے سوگ میں خود کو مبتلا رکھے، خوشیوں کا اظہار خود پر حرام کر ڈالے۔ نہیں آپا ایسی کوئی بات نہیں، میں اداس نہیں ہوں۔ اس نے مسکرانا چاہا مگر ناکام رہا۔ جمیلہ کی ہمراہی میں آمنہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زینب کو اس طرح دیکھ کر ناقابل بیان خوشی ہوئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر اس کے گلے جا لگی۔ زینب یہ کیا ہوا ہے؟ آمنہ اسے علیحدہ کر کے تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ تم زینب ہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ ہولے سے ہنس کر سامنے لگے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ آمنہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سوچوں کی ناقابل بیان تپش نے اس کے وجود کو جیسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ سانولی پڑتی رنگت، گہرے حلقوں اور سیاہ لبوں نے اس کی تمام خوبصورتی کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس پر اس کے ملگجے لباس اور الجھے بالوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ کیا ہوا ہے زینب تمہیں؟ آمنہ بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ تم بیمار ہو کیا؟ میری روح بیمار ہو گئی ہے آمنہ، وہ اداسی سے بولی۔ مجھے دیمک لگ گئی ہے، میں کھوکھلی ہوئی جا رہی ہوں۔ اتنی دل برداشتہ مت ہو میری بہن، میں تو کب سے تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھی۔ آج تمہارا سندیسہ ملا تو بھاگی چلی آئی۔ خوشخبری؟ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں احسن بھائی یہی ہیں، اسی شہر میں فرخندہ آپا کے گھر رہتے ہیں، انوار خود معلوم کر کے آئے ہیں۔ زینب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ لیکن احسن کو تو میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے۔ ہاں پچھلے دنوں وہ کوئی انٹرویو دینے اسلام آباد گئے تھے، انوار بھی انہی دنوں فرخندہ آپا کے گھر گئے تھے۔ کیا تمہاری ان سے ملاقات ہو چکی ہے؟ ملاقات؟ اس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ سکندر علی سے تمہاری بات ہوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنہ پوچھنے لگی۔ زینب کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ میں جانتی ہوں وہ کسی صورت اس پنجرے کا دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہوگا، لیکن میں بھی طے کر چکی ہوں آمنہ، ہر صورت ہر قیمت پہ آزاد ہو کر رہوں گی۔ میں نے اس سونے کے پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے بہت بھاری رقم چکائی ہے۔ اگر مجھ سے اس سے بڑی کوئی قیمت ادا کرنی پڑی تو وہ بھی کروں گی۔ جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر اور جلد کر لو، نہ جانے کیا بات ہے زینب۔ یہ سب کچھ جانتی ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم جلد سے جلد اس شخص سے جان چھڑا کر پھر سے اپنی جنت میں لوٹ جاؤ۔ خدا کرے احسن بھائی تمہیں قبول کر لیں تو تمہارے وجود میں پھر سے گلاب کھل اٹھیں۔ میرے جسم پر جو زنگ آلود سوئیاں گڑی ہیں آمنہ، انہیں کون نکالے گا؟ وہ دیوار پر نگاہیں مرکوز کر کے سوچ رہی تھی۔ چند دن اور گزر گئے۔ میر سکندر علی کی جانب سے خاموشی چھائی تھی۔ وہ روزانہ اس کا انتظار کرتی تھی، نہایت بے چینی اور بےتابی سے، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کی بے چینی اور بےتابی میں غصے اور جھنجھلاہٹ کی آمیزش بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے لیے کیا ہوں۔ اس روز سے اچانک نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ میر سکندر علی کی قد آدم تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تمہارے لیے ہر روز سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوں، اور تم اتنے بے وقوف نہیں ہو جو اس مرغی کو ذبح کرنے کا سوچو۔ تم چاہو گے کہ میں یوں ہی تمہاری قید میں مقید سونے کے انڈے دیتی رہوں، لیکن تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس قید نے مجھے کیا دیا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس حسن کی وجہ یہ قید ہے نا، سارا جھگڑا اس چہرے کا ہے نا میر سکندر علی، اسی چہرے کا، اس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ اس کی آواز بھرانے لگی، پھر یکا وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جمیلہ اسلم، وہ سیڑھیوں کی جانب مڑتی ہوئی ریلنگ کے قریب آ کر چلائی تھی۔ جمیلہ دوڑی چلی آئی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ گھبرا گئی تھی۔ آج سے قبل اس نے کبھی اس طرح نہ پکارا تھا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ جی کہتی ہوں بی بی جی، اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلی آئی، لباس تبدیل کر کے اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور نیچے چلی آئی۔ تمہارے صاحب آئیں یا ان کا فون آئے تو کہنا میں شاپنگ کے لیے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں لوٹوں گی۔ وہ مرکزی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ جی بیگم صاحب۔ ڈرائیور کو لیے وہ بے مقصد یوں ہی پھرتی رہی، پھر اس نے ایک شاپنگ مال کا نام لیا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل کچھ تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔
ड्राइवर ने पार्किंग एरिया में गाड़ी ले जाकर पार्क की तो उसे इंतजार करने का कहकर बाहर निकल आई। शॉपिंग मॉल के एक दरवाजे से निकलकर वो एक बखली दुकान से बाहर निकल आई थी। वहां से टैक्सी पकड़कर वो एक मसरूफ बाजारी इलाके में आई, जहां उसे एक दुकान का इल्म था जहां उसकी मतलूबा शय मिल सकती थी। काफी ज्यादा रकम देकर उसने अपनी मतलूबा शय हासिल की। उसे हैंड बैग में रखकर वो मुतमीन अंदाज में टैक्सी में आ बैठी। अब वो वापस शॉपिंग मॉल की जानिब जा रही थी। पूरे 15 दिन बाद वो लौटा था। उसे देखकर ज़ैनब के पूरे बदन में शदीद गुस्से और नफरत की एक लहर उमड़ी थी। हेलो डार्लिंग। ब्रीफ केस एक जानिब रखकर वो उस बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ा जैसे वो उसके लिए इतने दिन से तड़प रहा हो। ज़ैनब ने एक झटके से खुद को आजाद करा लिया और कदरे दूर चली गई। एक तो तुम खफा बहुत जल्दी हो जाती हो। उसकी हंसी में कदरे खफत शामिल थी। कहाँ थे आप? वो उसे शोला बार निगाहों से देखने लगी। क्या आप जानते हैं आपने मुझे इंतजार की सूली पर टांग रखा था? ओह, वो हाथ मसल कर हंसने लगा। यकीन करो डार्लिंग, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेहद बेकरार था, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि मैं चाहते हुए भी ना आ सका। खैर, अब हम सारी शिकायत का अजाला कर देंगे। मुझे आपसे मिलने की कोई बेकरारी नहीं थी। वो दांत पीस कर गुर्राई। मैं महज इस कैद खाने से रहाई चाहती हूँ, जल्द से जल्द। मीर सिकंदर अली के वालेहाना अंदाज यकलख्त गायब हो गए। उसकी भवें तन गईं। दोनों हाथ कमर पर रखकर वो उसके करीब चला आया। ये फतूर तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं? उसका लहजा सख्त था। ज़ैनब का दिल लम्हा भर के लिए कांपा। उसकी निगाहों में अजीब सी सर्दमोहरी दर आई थी जो उसके बदन को ठंडा करके रख देती थी। फिर उसके कानों में आमना की आवाज गूंजने लगी। उसने कहा था, ऐसे लोग अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं। ये फतूर नहीं, एक कतई फैसला है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आप मुझे जबरदस्ती अपना कैदी बनाकर रखेंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा ना होगा। मैं अपने मफादात तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ, वो फुनकारा। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, अगर इस आलीशान महल को तुम अपना कैद खाना समझती हो तो फिर इस कैद खाने को अपना नसीब समझो। और एक बात और, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। इसमें तुम्हारी खुशी और भलाई पोशीदा है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ हत्तुल मकान नरम बर्ताव करूं, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। क्या आप अपने चेहरे पर लगा ये निकाब उतार फेंके? वो जहरखंद लहजे में बोली। जो भी समझो। वो यकयक पुरसकून होने लगा। बेहतर यही है कि दिमाग के इस फतूर से जल्द छुटकारा हासिल करो। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ज़ैनब के दिलो दिमाग में अलाव भड़कने लगे थे। इसका वजूद जैसे जहन्नुम की आग में झुलसने लगा। वो अपनी जगह पर खड़ी तेज तेज सांसें लेने लगी, जबकि वो ये सब कुछ कहकर मुतमिन अंदाज में कोट उतार कर हैंग कर रहा था। कल हमारे यहाँ एक पार्टी है, यूं ही एक गेट टुगेदर है। किसी खास मकसद के तहत अरेंज नहीं की गई, लेकिन बहरहाल तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलना है। कोई अच्छा ड्रेस मुंतखब करो, या चाहो तो शाम को हम शॉपिंग के लिए चले चले। वो अब बेहद पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। मैं जरा बात लेकर फ्रेश हो जाऊं, फिर हम मजीद बात करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि कमीने आदमी तुम यही बात करोगे। तुम जैसे अखलाकी पस्ती की हदों में गिरे हुए इंसान से मैंने अगर कौलो फेल की पाबंदी की तवक्को रखी तो ये मेरी गलती थी। इस गलती का और अपनी हर गलती का कफारा मैं ही अदा करूंगी। तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो ना? देखती हूँ किस तरह कैद करते हो। ये हसीन चेहरा इस कैद की वजह है, तो आज ये वजह खत्म हो जाएगी। मुझे चारा बनाकर दूसरों के आगे पेश करते हो। आज के बाद तुम्हें इस ख्याल से ही शर्मिंदगी होगी, बस अब मैं ना रहूंगी या ये कैद ना रहेगी। तुम्हें अब मुझसे कोई फैज हासिल ना होगा। इतना तय है मीर सिकंदर अली। उसने एक आलमी वहशत में अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली थी। अपनी हर गलती का कफारा मैं अदा करूंगी, हर गलती का। वो उसका कॉर्क खोलते हुए बुड़बुड़ा रही थी। मेरे दिमाग का फतूर, मेरी हर गलती की बुनियाद ये चेहरा ही है ना? आज मैं उसे मिटाकर खाक कर दूंगी। उसने बोतल अपने सर पर उंडेलना शुरू कर दी। दूसरे ही लम्हे उसकी भयानक चीखों ने कमरे के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। बोतल फेंककर वो पागलों की तरह चीखने लगी। फिर अगले ही लम्हे वो कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर आ रही। बाथरूम से टॉवल बांधे हुए मीर सिकंदर अली घबराया हुआ बरामद हुआ था। फिर ज़ैनब को देखकर उसके औसान खता हो गए। तकरीबन भागते हुए उसने दरवाजा खोला था और चीख चीख कर हर मुलाजिम को आवाज देने लगा। कोई नामालूम शख्स इससे नीम मुर्दा हाल में हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गया था। बचने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल हम कोशिश कर देखते हैं। डॉक्टर ने उसका चेकअप करते हुए कहा था। न जाने कितने दिन मौत और जिस्त की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद वो जिस्त की जानिब लौट आई थी। किसी नहायत मजबूत और अटल तमन्ना ने उसे मौत के रास्ते से वापस बुला लिया था। क्या नाम है आपका? ड्यूटी पर मौजूद एक लेडी डॉक्टर ने नहायत मुतरन्नम आवाज में उससे पूछा था। वो एक राह के सिवा कुछ जवाब न दे सकी। उसका वजूद जैसे किसी तेल के खोलते कड़ाही में डूबा हुआ था। उसके रुएं रुएं से चिंगारियां निकल रही थीं। आप होश में ही हैं? क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? उसे वही मुतरन्नम आवाज दोबारा आई, लेकिन वो कराहों और सिसकियों के सिवा हलक से कोई दूसरी आवाज ना निकाल सकी।
ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے فاصلے پر چلی گئی۔ نہ جانے اس غریب کے ساتھ کس نے درندگی کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی ڈاکٹر صاحب جو یہ بچ نکلی۔ یہ تو بالکل مردہ حالت میں ملی تھی، اسے جو چھوڑ کر گیا ہے شاید اس نے بھی اسے مردہ ہی سمجھا تھا، ڈیوٹی نرس بولی تھی۔ یہ غریب مر ہی جاتی تو اس کے لیے اچھا تھا، ڈاکٹر دکھ سے بولی۔ اس کا سر، چہرہ، گردن بالکل جھلس گئے ہیں، آئینہ دیکھے گی تو خود سے گھن آئے گی اسے۔ نقش بالکل ختم ہو گئے ہیں، سر کی کھال جل گئی ہے۔ مجھے حیرت ہے یہ بچ کیسے گئی۔ بہت طاقتور تیزاب ڈالا گیا تھا اس کے اوپر۔ نہ جانے کون درندہ صفت شخص تھا جس نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اس دنیا میں درندوں کی کمی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، نرس نے تعصب سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر اپنا راؤنڈ مکمل کرنے چلی گئی تھی۔ اس کا سر اور چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا، بستر پر وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ ڈیوٹی نرس اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ اب آپ کی حالت بہتر ہے، وہ کہہ رہی تھی، اب آپ بات وغیرہ بھی کر سکتی ہیں۔ نیم بے ہوشی کے درمیان آپ نے کئی مرتبہ پانی وغیرہ مانگا ہے، لیکن ہوش میں آ کر آپ کچھ نہیں بولتی۔ یہ پولیس کیس ہے، ابھی آپ کا بیان ریکارڈ ہونا ہے، لیکن آپ کچھ بولتی ہی نہیں۔ وہ خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ اپنا نام اور پتہ وغیرہ بتائیں تاکہ ہم آپ کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ ہمیں بتائیں کس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ پولیس کیس ہے، پولیس والے 2 مرتبہ آپ کا بیان لینے آ چکے ہیں، لیکن آپ کی حالت اس قابل نہ تھی کہ آپ کا بیان لیا جاتا، لیکن اب تو آپ کی حالت بہتر ہے، آپ بیان دے سکتی ہیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ نرس اس کے قریب چلی آئی۔ کچھ یاد کریں، اپنا نام، اپنا گھر۔ مجھے کچھ یاد نہیں سسٹر، میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتی۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا شانہ تھپکنے لگی۔ پریشان مت ہوں، بالکل ایزی رہیں، کوئی آپ سے بیان لینے نہیں آئے گا، روئیں مت پلیز۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ فریدہ نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بے فکر رہو، یہاں میرے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اب چادر اتار دو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے اور اپنے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ تہہ کر کے رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے کمرے کے بیچوں بیچ پڑی چارپائی کے کونے پر ٹک گئی۔ اس نے کمرے میں حبس کے باوجود چادر نہیں اتاری تھی۔ بڑی سی چادر سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی سیاہ وجود سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ غربت اس گھر کے کونے کونے سے آیا تھی۔ ایک کمرے اور ایک برآمدے والے اس گھر کا پہلی نظر میں پورا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ ایک چارپائی اور کونے میں رکھی خستہ حال میز کے سوا کوئی تیسری شے کمرے میں موجود نہ تھی۔ دیوار میں بنی سیمنٹ کی الماری پر ایک پرانا سا پردہ ڈالا گیا تھا۔ میز پر ایک استری، کچھ کتابیں اور ایک پرانا سا ریڈیو پڑا تھا۔ کمرے کی دیواروں کی سفیدی اکھڑ چکی تھی اور فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ باہر برآمدے میں ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی تھی اور ایک کونے میں پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ برآمدے کے ساتھ تھوڑی سی جگہ میں کچن اور ٹوائلٹ وغیرہ بمشکل تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ نرس فریدہ کا کوارٹر تھا، وہ زینب کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ہمدرد اور ٹھنڈے مزاج کی اس عورت نے ہسپتال میں قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ فریدہ ٹرے میں کھانا رکھ کر لائی تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، تم اب تک یوں ہی بیٹھی ہوئی؟ چادر اتارو بہن، یہاں کوئی نہیں آئے گا، ٹھہرو میں پنکھا چلاتی ہوں۔ وہ کھانا چارپائی پہ رکھ کر سوئچ بورڈ کے قریب گئی۔ زینب نے پلیٹ میں پڑی پتلی اور پیلی دار پر ایک نگاہ ڈالی۔ 7 کٹوری میں آم کا اچار تھا۔ دسترخوان میں 2 روٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اسٹیل کے چھوٹے سے جگ میں بھرے پانی میں برف کا ڈلا تیر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کے دل میں برسوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی امنگ جاگی۔ اسے زور کی بھوک محسوس ہوئی، جیسے برسوں پہلے اسکول سے لوٹ کر محسوس ہوا کرتی تھی۔ شاید کھانے کی اس ٹرے نے اس کے ذہن میں ماضی کے دریچے وا کر دیے تھے۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ہر چند کے دال بالکل بے ذائقہ تھی اور اچار بھی برسوں پرانا معلوم ہوتا تھا، پھر بھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب تم تھوڑی دیر آرام کرو، فریدہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ میں برآمدے میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہیں، ادھر ہی آ جاؤ، زینب بولی، باہر گرمی ہوگی۔ اچھا، میں اپنا بستر نیچے ڈال لیتی ہوں۔ وہ برتن دھونے چلی گئی تو زینب لیٹ کر چھت پر بے دلی سے گھومتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہوا نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فریدہ بھی آ گئی اور اپنی دری بچھا کر اس کے چارپائی کے قریب لیٹ گئی۔ فریدہ، کچھ دیر بعد زینب بولی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میری بے حد مدد کی ہے۔ فریدہ دھیرے سے ہنس دی۔ بہن، بھلا کس قابل؟ پیسہ بڑی شے ہے، تمہاری 2 چوڑیاں اور انگوٹھی بیچ کر جو رقم ملی تھی اس نے سب کے منہ بند کیے رکھے اور پولیس کا جھنجھٹ ختم ہوا۔ میرا اس میں کیا کمال؟ پھر بھی میری خاطر تمہیں اتنی زحمت کرنا پڑی۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، فریدہ مختصراً بول کر خاموش ہو گئی۔ دونوں کے بیچ میں خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ پھر فریدہ نے ہی اس کی خاموشی کو توڑا، لیکن میرے خیال میں تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں پولیس کو بیان دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص تمہیں یوں بے دردی سے ہسپتال کے سامنے پھینک کر چلا گیا جیسے کسی کتے یا بلی کو مرنے کے بعد کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ آخر کچھ بھی صحیح، تم اس کی بیوی تو تھی نا، اس نے کس صفاقی سے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زینب آہستگی سے ہنس دی۔ میری اہمیت اس کے نزدیک بس اتنی ہی تھی فریدہ،
ساری قیمت اس چہرے کی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے جلا ڈالا ہے۔ اس کے بعد مجھے اور کسی کتے بلے میں کوئی فرق نہ رہا، اور پولیس سے کچھ کہہ کر کیا مل جاتا؟ کیا کچھ ایسا ہے جسے میں حاصل کرنا چاہوں؟ اب تو مجھے اس کاغذ کی بھی ضرورت نہیں۔ آج میں اگر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ میں ہوں زینب سکندر علی، تمہاری بیوی، مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو، تو کیا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ پھر اب تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ بس فریدہ، صرف اور صرف ایک خواہش مجھے اپنے سامنے نظر آتی ہے، وہ کہیں ملے اور میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر اس سے معافی مانگوں، اپنی زندگی برباد کرنے کی، اس کی زندگی برباد کرنے کی، ایک جنت اجاڑنے کی معافی۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں پھر خاموش ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس سناٹے کو اس کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ فریدہ، کیا وہ مجھے پہچان پائے گا؟ میں کیسی نظر آتی ہوں؟ فریدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے پائی۔ زینب کی دبی دبی سسکیاں ماحول میں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھیں۔ فریدہ کے جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی تھی۔ فریدہ نے اسے بے حد اصرار سے روکا تھا، لیکن وہ رکنا نہ چاہتی تھی۔ کوئی طاقت تھی جو اسے کسی انجانی منزل تک لے جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر نکالی اور اوڑھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر یکایک وہ رک گئی تھی۔ ایک خیال اس کے دل و دماغ میں سنسناہٹ پیدا کرنے لگا۔ اس حادثے کے بعد سے اب تک اس نے آئینہ نہ دیکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے ہسپتال میں کسی نے آئینہ فراہم نہ کیا تھا۔ یہاں آ کر بھی اس نے ادھر ادھر آئینے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، لیکن شاید یہ فریدہ کی شعوری کوشش تھی جو اسے کہیں بھی مطلوبہ شے دکھائی نہ دی۔ تاہم صبح اس نے فریدہ کو تیار ہوتے وقت آئینہ میز کی دراز سے نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ زینب کو سوتا جان کر بے فکری سے تیار ہو کر آئینہ وہیں رکھ کر ہسپتال چلی گئی۔ وہ اندر کمرے میں چلی آئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا حال ہو چکا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک مرتبہ آئینہ دیکھے۔ اپنا انجام وہ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دراز کھولی اور اندر رکھا آئینہ نکال لیا۔ پھر اپنی تمام ہمتوں کو مجمع کرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ آہ! یک لخت تمام ہمتیں دم توڑ گئی تھیں۔ اس کے لبوں سے پہلے آہیں، پھر سسکیاں اور پھر چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے بہت سوچا تھا، ذہن میں ہزار طریقوں سے اپنا چہرہ سوچا تھا، لیکن یہ حقیقت جو نکاح کے سامنے تھی یہ ہر تصور سے زیادہ بھیانک اور اذیت ناک تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ بھی نہ تھا، نہ آنکھ نہ ناک، بس جلی ہوئی کھال تھی اور نشانات جو نقوش کی نشاندہی کرتے تھے۔ جلی ہوئی گردن اس قدر بھیانک لگتی تھی کہ اسے دیکھ کر دل باہر نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی رہی، دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ ہاں، یہی سزا ہے، یہی سزا ہونی تھی احسن ایاز۔ دیکھو تو تمہاری زینب نے خود کو کتنی کڑی سزا دی ہے۔ کیا اب بھی نہ معاف کرو گے؟ کیا اب بھی معاف نہ کرو گے؟ فرخندہ آپا نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا تھا جس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ وہ اسے کوئی مانگنے والی سمجھی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بہت دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو تم ہو؟ پھر وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ پھر آ گئی ہو؟ اب کیا لینے آئی ہو؟ آپا، مجھے ایک مرتبہ احسن سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ وہ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز میں ہزارہا التجاؤں کی گونجتی صدا تھی۔ فرخندہ آپا کا دل لمحہ بھر کے لیے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ زینب، میں نے کہا تھا نا احسن یہاں نہیں ہے۔ آپا، چادر کے اندر اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ میں آپ سے کچھ چھیننے نہیں آئی ہوں، میں کچھ چھین بھی نہیں سکتی، میں صرف ایک نگاہ کی طلبگار ہوں، اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خدا را مجھ پر احسان کر دیں، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے زینب۔ پھر وہ بولی تھی، لیکن میں مجبور ہوں، احسن نے مجھے قسم دی ہے کہ میں قیامت کے روز میں آپ کا ہر گناہ اپنے سر لے لوں گی۔ اس نے روتے ہوئے ان کی بات کاٹ کر کہا، کیا اس کے بعد بھی آپ انکار کریں گی آپا؟ مجھے اندر آنے دیں گی؟ فرخندہ آپا کا دل پسیج گیا، انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھایا زینب، بہت محبت کی ہے تم سے، لیکن تم مجھے سمجھ نہ سکیں، تم کسی کو بھی نہ سمجھ سکیں، اپنی جنت کو بھی جنت نہ سمجھی، اور اس وقت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اندر آنے سے نہیں روکتی، لیکن اندر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ احسن یہاں سے جا چکا ہے۔ کہاں؟ اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ چند دن قبل اس کا نکاح تھا، صوفیہ کے ساتھ وہ لوگ میرے گھر سے ہوٹل شفٹ ہو گئے تھے۔ آج انہیں اسلام آباد جانا تھا، وہاں احسن کی نوکری لگ گئی ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ روانہ ہو گئے ہوں گے۔ لیکن بیٹی میری مانو تو اب اس سے ملنے کا خیال ترک کر دو۔ اب بھلا اس سے مل کر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس ملاقات میں نہ تمہاری بھلائی ہے نہ اس کی۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے ساکت کھڑی تھی۔ احسن کا نکاح ہو گیا تھا، یہ خیال دل کی تمام رگوں کو کاٹتا چلا گیا۔ اور یہ تکلیف تو اس نے بھی سہی تھی زینب شاہ۔ آج تمہیں احساس ہوا کہ تکلیف کیا بلا ہے؟ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر بے حد گہما گہمی تھی۔ ٹرین کے روانہ ہونے میں محض چند منٹ باقی تھے۔ وہ اپنا سامان برتھ پر رکھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ پہلے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے؟ صوفیہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آج پہلا سفر ہے اور بہت خوبصورت اور انوکھا ہوگا یہ سفر۔ خوشی کی جگمگاہٹ اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔
اور نہ جانے کیوں ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ نے صوفیہ کے دل کو دکھی کر دیا۔ وہ اسی طرح سے مسکرا دیا، اداس آنکھوں اور بے تاثیر چہرے کے ساتھ۔ اس کی مسکراہٹ صوفیہ کے دل کو بھی دکھی کر دیا کرتی تھی، جیسے وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر جبرن ہنستا ہو۔ پیاس سی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے خیال کی زد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ او سوری صوفیہ، مجھے دھیان نہ رہا، مجھے جوس یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ لینی چاہیے تھی، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رہنے دیجیے، وہ جلدی سے بولی، ٹرین چلنے والی ہے، آگے کسی اسٹیشن سے پانی لے لیں گے۔ ہم نے غلطی کی، ہمیں پانی کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں منرل واٹر لے کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ صوفیہ بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ پانی کی بوتل لے کر مڑا تھا جب ٹرین نے وسل دی۔ وہ جلد سے جلد بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی ایک ہاتھ نے اس کا پیر تھام لیا تھا۔ احسن نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، صرف اس کا وہ سفید ہاتھ چادر سے باہر تھا جس سے اس نے احسن کا پیر تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس ہاتھ پر ڈالی، پھر بیٹھتا چلا گیا۔ زینب، اس کی لرزتی کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ چادر میں سے ایک سسکی ابھری تھی۔ احسن کا تنفس تیز ہو گیا۔ اب رستہ کیوں روکتی ہو؟ اس کا لہجہ شکایت سے لبریز تھا۔ مجھے معاف کر دو احسن۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ٹرین آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اسی لمحے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس کا چہرہ کھل گیا۔ زینب، وہ سکتے کے عالم میں رہ گیا تھا۔ زینب، زینو، بس ایک بار کہو کہ مجھے معاف کیا، بس ایک بار۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں معاف کیا، آج نہیں، آج سے بہت پہلے معاف کر چکا ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ تم مجھے سمجھ کیوں نہیں پاتی زینو؟ بس، اس نے سر جھکا لیا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ اب جاؤ جاؤ احسن، وہ تمہارا راستہ دیکھتی ہوگی۔ تمہیں یوں چھوڑ کر اس حال میں جاؤ احسن، اس محبت کی قسم ہے تمہیں جو آج بھی ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہے۔ آہ، میں بہت خوش ہوں زندگی سے، اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک لمحہ بھی نہیں۔ بس اب تم جاؤ احسن۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا تھا۔ گاڑی کی رفتار تیزی پکڑتی جا رہی تھی جب وہ صوفیہ کو آتا دکھائی دیا۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ ہاں شاید میں نے دیر کر دی۔ شکستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ اس نے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ گمسم تھا، کوئی مانگنے والی تھی۔ صوفیہ نے خود ہی اندازہ لگایا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ رو پڑا تھا۔ ارے دیکھو بھائی، یہ عورت کون ہے؟ ایک قلی نے اس کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ اس کا بے جان لاشا اسٹیشن پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ اسے مرے ہوئے تو غالباً گھنٹہ ہو گیا ہے۔ دل کی مریضہ تھی شاید، ہارٹ اٹیک معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کاروائی منٹوں میں پوری کر لی۔ کوئی بھیکارن معلوم ہوتی ہے، بہرحال اسے ہسپتال روانہ کرو۔ ضروری کاروائی کے بعد رفاہی ادارے والے اس کی تدفین کر دیں گے۔ اس کے وجود کو اس کی سیاہ چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔